بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج تو ہفتے کا دن ہے اور خبریں ساری عاصم منیر کے ایران دورے کے متعلق ہیں۔ پہلے محسن نقوی، پھر عاصم منیر، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ایک اور پاکستانی جہاز ایران کی طرف روانہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں، ایران کی طرف سے کیا معاملات ہیں، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ یا امن، آپشنز کیا کیا ہیں، سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ ڈراپ سائٹ نیوز نے بریکنگ سٹوری کی ہے، وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ دعوے سامنے آئے، ایک اہم سابق اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ کام کرنے والا عہدیدار جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے تو انہوں نے ہی کرنے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہائیلی پلیس سورس ہے وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ ایران کو صرف 24 گھنٹے دیے گئے ہیں۔ کیا دیا گیا ہے؟ صرف 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ تم 30 دن کے پاز کے لیے اگری کرو، کمپلائی کرو اس پہ۔ اگر یہ اگری ہو جاتا ہے تو اس سے مزید 2 منتھ سوچنے کا موقع مل جائے گا اور 6 مہینے کا سیز فائر ہو جائے گا۔ جنگ بندی نہیں ہوگی، صرف سیز فائر ہوگا۔ ایران کو صرف 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ اگر تم ابھی فیصلہ کرتے ہو تو پوٹینشلی 6 سے 8 مہینے کا سیز فائر تمہیں مل جائے گا، لیکن فیصلہ اگلے 24 گھنٹے میں کرنا ہوگا۔ یہ بات تب سامنے آتی ہے جب عاصم منیر ایران پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس کی ملاقاتوں کی 1-2 تصاویر آئی ہیں۔ پاکستان میں جو چمچے سورسز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ عاصم منیر کے جانے سے پہلے ایک شرط رکھی گئی تھی۔ اب یہ ایک ملاقات کی تصویر دیکھیں کہ اس بار عاصم منیر صرف تب جائے گا جب سپریم لیڈر سے بھی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن ابھی صرف یہ اسپیکر سے ملاقات کی کچھ تصاویر جاری ہوئی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ملاقات صدر سے بھی ہوئی ہے اور اس میں فورن منسٹر عباس راغچی بھی موجود تھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ایک ایرانین سورس کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسرائیلی سورس ہے، کہ ایرانین سورس یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران کو دھمکیاں دیں سنگین نتائج کی اور آپ کی ہم اپنی باتیں منوا لیں گے۔ اس سے کنیکٹڈ ایران نے دھمکیوں کا جواب کیا دیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ دوبارہ حملے ہوتے ہیں، باب المندب کو مکمل بند کر دیا جائے گا بائی فائر اینڈ ڈسیبل دا 7 سب مرین انٹرنیٹ کیبلز انڈر دا اسٹریٹ آف ہرموز۔ 7 جو انٹرنیٹ کی کیبلز ابنائے ہرموز سے گزر رہی ہیں، جو دنیا کے سارے ڈیٹا سینٹرز کو جوڑتی ہیں، جو یو اے ای میں ہیں، جو کچھ اور عرب ممالک میں بھی ہیں، دنیا کے ٹاپ کمپنیز کے ڈیٹا سینٹرز ہیں، وہ 7 کی 7 کیبل ایران کہتا ہے ہم کاٹ دیں گے۔ دھمکی کس کے ذریعے پہنچائی گئی ہے تو اس کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم ڈراپ سائٹ نیوز کے حوالے سے سٹوری دیکھتے ہیں۔ ایران نے ایک نیا پروپوزل سبمٹ کیا ہے جو سارے ریجنل میڈیٹرز ہیں ان کے ذریعے۔ پروپوزل 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 ٹریکس ہیں۔ ٹریک 1 کیا ہے؟ ٹریک 1 کہتا ہے کہ پہلے جنگ بند کرو، اس کی باقاعدہ فارمل ڈیکلیریشن ہو کہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ایران کا جو نیول بلاکیڈ ہے وہ ختم کرو، ایرانین پورٹس کا جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے وہ ختم کرو، ایران کے تمام منجمد اثاثے ریلیز کرو۔ اس کے بعد نیوکلیر کے اوپر بات چیت شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ یہ سب کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے ایران کیا کرے گا؟ ایران پروویژنلی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دے گا، جتنی بھی ٹرانزٹ فیس ایران لے رہا ہے وہ فی الحال معاف کر دے گا جب تک کہ فائنل اگریمنٹ نہیں ہوتا، اور جتنی بھی میری ٹائم ٹریفک اس کو الاؤ کر دے گا۔ اور جب تک نئی گورننس رجیم نہیں آتی اپنائے ہارموز میں، جو کہ مذاکرات کے ذریعے طے کی جائے گی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ فری آف کاسٹ جانے بھی دیا جائے گا اور کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایران مزید یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ امریکہ اور جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں، یعنی بشمول اسرائیل، وہ ایران کو ہرجانہ ادا کریں گے جو ایران کا جنگ میں نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹریک 1 ہے۔ ڈراپ سائٹ نیوز کہتا ہے کہ ٹریک 2 یہ ہے جی کہ نیوکلیر نیگوسیشنز ہوں گی جنگ ختم ہونے کے بعد۔ اس میں کیا ہوگا؟ سسپینڈ کر دیا جائے گا یورینیم کی انریچمنٹ کو above 3.6% for 10 years۔ ہم 10 سال کے لیے 3.6% سے زیادہ یورینیم کو افزودہ نہیں کریں گے، اس کو سسپینڈ رکھیں گے 10 سال کے لیے۔ ڈائلیوٹ یورینیم enriched about 20% under supervision inside ایران۔ ایران کے اندر ہی
جو یورینیم 20% سے زیادہ افزودہ ہے، 20% سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس 60% سے بھی زیادہ آئی تھنک یورینیم افزودہ پڑا ہے، 60% تو کنفرم پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوگا یہ سب ایران کے اندر ہی، مطلب جو سپرویژن بے شک امریکہ رکھنا چاہے، IAEA رکھنا چاہے، لیکن ایران کے اندر ہوگا۔ ایران کمٹمنٹ دے گا کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے بدلے ایران کو کیا چاہیے؟ ریکگنیشن آف اٹس رائٹ ٹو انرچ یورینیم، یعنی پھر آپ یہ ریکگنائز کریں کہ ایران کا یہ حق ہے کہ وہ یورینیم افزودہ کرے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں ہتھیار نہیں بنائیں گے، تو پھر آپ ہمیں یہ لکھ کر دیں کہ ایران کا یہ حق ہے کہ وہ یورینیم افزودہ کرے، 3.6% کرے، لیکن کرے۔ وہ ویپن گریڈ تو نہیں ہوتا، وہ تو پرامن مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ فل سینکشنز ریلیف مانگ رہا ہے ایران اس ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے بدلے، فل، یعنی ایک بھی پابندی ایران کے اوپر نہیں ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وار اینڈنگ ڈیل تو چاہتی ہے، نیوکلیر ایگریمنٹ بھی فائنلائز کرنا چاہتی ہے سیملٹینسلی، while continuing to insist Iran cannot keep enriched uranium، یعنی وہ بار بار بضد ہے امریکہ کہ ایران انرچ شدہ یورینیم نہیں رکھ سکتا، وہ اسے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا۔ اور ایران کہتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب ٹرمپ نے کہتے ہیں کہ اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ عاصم منیر یا اس کے ساتھ جتنے بھی میڈیٹرز جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹرمپ سنجیدہ ہے جنگ ختم کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ باتیں تو مسلسل چل رہی ہیں، یہ رپورٹ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں العربیہ انگلش اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی چیف عاصم منیر ہیز کنویڈ US messages to Tehran. The US messages to Tehran included assurances that disputed issues could be resolved later if Iran agrees to a deal. The US messages to Tehran warned of negative consequences if Iran rejected an agreement. امریکہ یہ یقین دہانی آپ کو کرواتا ہے کہ تمام جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو کر لیے جائیں گے، آپ کو ڈیل کر لینی چاہیے۔ امریکہ کا ایک اور میسج عاصم منیر مبینہ طور پہ پہنچاتا ہے کہ اگر تم نے یہ ڈیل پہ دستخط نہ کیے جو امریکہ نے کہا ہے، تو پھر اس کے بڑے سنگین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ اگر تم نے یہ مطالبات مسترد کیے تو پھر وہی ہوگا جس کو روکنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ عاصم منیر امریکہ کا یہ پیغام لے کر گیا ہے کہ ہماری ساری مان لو نہیں تو تمہیں تن کے رکھ دیں گے، یعنی دھمکیاں دینے گیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں اور آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھ دی ہیں، لیکن اب یہ خبر آئی کچھ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے کہ پاکستان سے ایک اور جہاز ایران کی طرف روانہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ عاصم منیر وہاں پہ موجود ہے، محسن نقوی نے پہلے سے تھوڑا سا گراؤنڈ بنایا ہے حالات کا، پھر عاصم منیر گیا اور اب ٹیکنیکل سٹاف جا رہا ہے جو ڈرافٹ کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اور ٹیکنیکل سٹاف میں ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہے کہ سائنسدان جا رہے ہوں پاکستان سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے تو آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کہ کیا اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، 60% کو 20% تک لایا جا سکتا ہے، 20% ایران رکھے گا تو کیا ہوگا، کتنی کمی ہوگی، کہاں پہ سیف رکھا جائے گا، ڈسٹروائے کیسے کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس چاہیے۔ تو میرے خیال میں پاکستان سے ایکسپرٹس بھیجے جا رہے ہیں، یا پاکستان میں کوئی بیرونی ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں، امریکی ہو جائے کچھ، کہ آپ آ کے جو ہے وہ اس پہ فردر ڈیل پہ بات کر لیں، کیونکہ جب سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے بات کی تھی تو ان دونوں کو بھی کوئی نالج نہیں تھا۔ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے، اور اس وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے تھے جو جنیوا میں ہو رہے تھے، کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایران جب کہہ رہا ہے کہ ہم صرف 3.6% رکھیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایران تو یورینیم رکھنا چاہ رہا ہے، وہ تو ایٹم بم بنائے گا، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایٹم بم بنانے کے لیے آپ کو 90% سے زیادہ یورینیم افزودہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یقینی طور پہ پاکستان سے کچھ ایکسپرٹس گئے ہوں گے، کچھ ہمارے فورن آفس کے لوگ گئے ہوں گے جن کو یہ پتا ہے کہ فورن ڈیلز جو ہیں وہ ڈرافٹ کیسے کی جاتی ہیں اور معاملات کیسے دیکھے جاتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ کیونکہ عاصم منیر کے جانے سے پہلے یہ باتیں شرائط رکھی گئی تھیں کہ اس بار پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ عاصم منیر آئے گا، یہاں 2 دن رہے گا اور اس کے بعد آپ کہیں گے ڈیل نہیں کرنی۔ اس بار آپ کو کچھ نہ کچھ کانکریٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ایک شرط رکھی گئی تھی جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں تک کنفرم ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں، کہ سپریم لیڈر سے عاصم منیر ملنا چاہتا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں، سپریم لیڈر سے مل کے ان کی رائے سننی ہے یا ان کی نشاندہی کرنی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ یہ ممکن ہے نا کہ آپ کسی کی نشاندہی کر دیں۔ آج کل تو ایسا ہے کہ آپ GPS ڈیوائس نگل لیں اور جیسے کوائن بچے کھا لیتے ہیں اور بعد میں ان کے سٹول کے ذریعے نکل جاتا ہے، آپ GPS ڈیوائس نگل لیں
24 घंटे वो आपके अंदर रहेगी। आप जिस जगह भी जाएंगे बाहर CIA देख सुन रहा होगा कि आप किधर किधर जा रहे हैं, और जब आपकी मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे हैं सुप्रीम लीडर, क्योंकि उनको तो छुपा के रखा हुआ है ना। क्या कोई ऐसा काम करने जा रहा है, या वाकयातन एक साफ नीयत से जा रहा है कि यार सुप्रीम लीडर से बात करके अगर मैं अपना पैगाम पहुंचा सकूं कि यार बेहतरी इसी में है कि जंग खत्म हो और ये काम कर लिए जाए, ये नहीं तो फिर ये पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल ये चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान से मजीद लोग जा रहे हैं, वरना आसिम मुनीर अकेला फैसला करने वाला है। मुझे तो ये समझ आता है कि एक्सपर्ट्स जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ट्रंप के बहुत करीब लॉरा लूमर जो है, अब वो जब ये कहती है कि आई थिंक वी आर ईदर बॉम्बिंग ईरान और कॉन्करिंग क्यूबा दिस वीकेंड, सो इस वीकेंड या हम ईरान पे बमबारी कर रहे होंगे या फिर हम क्यूबा को फतह कर रहे होंगे। तो इससे पता चलता है। और फिर ट्रंप की सारी मीटिंग, सारा स्केड्यूल चेंज कर दिया गया है वीकेंड के लिए। और फिर तुलसी गबार्ड का जो रेजिग्नेशन लिया गया है या उसने दिया है, अगर जंग खत्म हो रही होती तो वो 2 दिन सब्र कर लेती ना, रेजिग्नेशन क्यों देती? वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थी, वो 2 दिन सब्र कर लेती कि यार डील होने वाली है, मैं फिर रिजाइन कर दूंगी। उसने वैसे भी पोस्ट अपनी जून में छोड़नी है ना, वो 2 दिन लेट अनाउंसमेंट कर लेती। अंदर की खबर उसे यही होगी कि ये जंग खत्म नहीं होने जा रही, मुझे इसमें कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली, या तो ये या उससे जो इस्तीफा लिया गया। इससे कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मे बी फाइनल इरादा जंग करने का ये सिर्फ ईरान को धोखा देने का है, उनके सुप्रीम लीडर को तलाश करने का है कि कहाँ पे छुपाया गया है, कुछ और उनकी शख्सियात को तलाश करने का मकसद है, इसलिए ये डिले किया जा रहा है और एंड में जंग ही करनी है। स्टॉक मार्केट ज़ाहिर है कि बंद है, ट्रेड नहीं हो रहा, तो ये वीकेंड ही टाइम होता है जिसमें ट्रंप ने कोई बड़ा हमला करना है तो करके और कहेगा जी बस आई एम वॉकिंग अवे। 2 ऑप्शन है सिर्फ जो लोग कह रहे हैं, एक ये कि ईरान के साथ डील हो जाएगी, और एक ये कि अगर डील नहीं होती तो ट्रंप ऐसा करेगा कि एक बड़ा हमला करेगा और बगैर डील के ही चला जाएगा यहाँ से कि निपटो यहाँ से, और उसका नुकसान यहाँ पे अरब ममालिक को होगा। ईरान एक बहुत बड़े हमले का बदला किससे लेगा, जरा सोचें। अमेरिका तो नहीं उसके मिसाइल पहुंच सकते। तो इस सूरत हाल में भी छोड़ के जाया जा सकता है इस खित्ते को, जो कि बहुत ही तबाहकुन होगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ, फिर मैं वीडियो को खत्म करूंगा। अब ये खबरें आ रही हैं कि सोहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी से भी कोई मुलाकात हुई है। अब पता नहीं हुई है या नहीं, पहले तो फजलुर रहमान से भी हुई, उससे पहले कुंडी साहब से हुई जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के। अब कुंडी से और फजलुर रहमान से मुलाकात तो समझ आती है कि अगर गंडापुर सोहेल अफरीदी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है तो गंडापुर की तो ना कुंडी से बनती है ना फजलुर रहमान से, क्योंकि उनकी हल्के में लड़ाइयाँ हैं आप अपनी, ठीक है। तो क्या सोहेल अफरीदी माय एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड वाला गेम खेल रहे हैं या कोई डीपर इशू है? क्या वाकई मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है सोहेल अफरीदी की, और क्या उसमें उन्होंने वाकई कहा है कि मैं आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहता हूं या किसी और बड़े अफसर से? ऑब्वियसली इस हवाले से कंपनी के लोग दावा कर रहे हैं कि ये हुआ है। सोहेल अफरीदी को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, खुद देनी चाहिए कि क्या वाकई ये हुआ है, क्योंकि जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि इमरान खान को कुछ पता नहीं है, उनकी मुलाकातें बंद हैं और बाला बाला ही बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, ये रूमर्स उठाए जा रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूँ कि क्या ये इमरान खान का मैसेज है कि मोहसिन नकवी से मुलाकात करो, बंद कमरों में कोई अगर यानी फजलुर रहमान से मुलाकात करो, पीपल्स पार्टी के करीब हो जाए, क्योंकि यहाँ तक बातें हो रही हैं कि, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग के बहुत करीबी और कंपनी के बहुत करीबी एक साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में इत्तेहाद हो सकता है। और फिर कुछ रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि नून लीग के साथ इतना बुरा होने वाला है कि उन्हें समझ ही नहीं आएगी हुआ क्या है उनके साथ। ये सारी चीज़ें जब मैं इकट्ठी करके देखता हूँ तो इसकी यही वजह समझ आती है कि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए कि वो ये सब हड़बोंग मचा रहे हैं, और वो जब उन्हें मिल जाएगा, जिसमें एक चीज़ ये है कि ऑब्वियसली सूबे तो बनने ही बनने हैं, ब्यूरोक्रेसी को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को, सूबाई हो या जो भी, उसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है एक जगह से कंट्रोल करने के लिए। यानी सूबाई ब्यूरोक्रेट भी अब किसी एक दफ्तर से बैठ के कंट्रोल होगा, और सब जानते हैं कि उस दफ्तर के ऊपर किसी जनरल को बिठाया जाएगा और वो सीधी हिदायत लेगा फील्ड मार्शल से। इस तरह के ऐसे इकदाम हो रहे हैं, छोटे सूबे बनाने की बात हो रही है जिन्हें इंतजामी यूनिट्स कहा जा रहा है, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जेन्युइनली परेशान है इस हवाले से
کہ اگر سارے کام نکلوا لیے فوج نے ہم سے، جو کام ہم پچھلے 15 سال میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ کروا لیے، تو پھر ہماری ضرورت ختم ہو جائے گی نا. فوج پھر ڈائریکٹ سب کچھ قبضہ کر لے گی، اپنی مرضی کا فارم 47 پہ کوئی اور عرضلی بٹھا لے گی. دیکھیں اگر فوج چاہے تو کاکڑ کو بھی فارم 47 پہ وزیر اعظم بنا سکتی ہے، فوج چاہے تو محسن نقوی کو بھی فارم 47 پہ، کیونکہ اگر فارم 47 سے ہی سب نے بننا ہے تو پھر فوج بوجھ کیوں اٹھائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر فارم 47 ہی مستقبل ہے اس ملک میں سیاست کا، تو فوج کو کیا ضرورت ہے یہ سر پہ بوجھ اٹھانے کی؟ تو فوج یہ بوجھ اتار پھینکے گی، اور اس کا خوف پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور نون لیگ کو بھی ہے. پیپلز پارٹی کو ایک نعرہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ نعرہ لگائیں کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، باقی سب کچھ ہم آپ کی ترمیم میں ووٹ کر دیں گے. تو ایسی کوئی کہانی ڈالی جائے گی کہ ہو سکتا ہے صوبوں کا صرف شوشہ چھوڑا جا رہا اور یہ خالی چیز ریورس کر کے اور باقی ساری منوا لی جائیں 88 اور پھر آگے 29ویں ترمیم میں. معاملات ایک پریزیڈینشل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی کنٹونمنٹ ہوتی ہیں، ایونچولی وہی ہونا ہے، چھوٹے صوبے انتظامی یونٹس اور اوپر ایک صدر بیٹھے گا، انلیس پاکستانی عوام کھڑی ہو جائے اور اپنی جمہوریت کو خود بچا لے. آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.